حالیہ دور میں سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت پر پابندی لگی ہے۔ میں سعودی عرب کے ماحول کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں عربوں میں رہا ہوں، جاتا رہتا ہوں، آنے جانے کا ماحول میرا بہت اچھا ہے، میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے ان تک معلومات غلط پہنچی ہیں، ان تک باتیں ان کے بارے میں صحیح نہیں بتائی گئیں، جھوٹ بولے گئے ہیں، غلط کاری کی گئی ہے۔ میری معلومات میں بر صغیر ہمارا ملک پاکستان، ہندوستان کے کچھ شرپسند عناصر نے مختلف بندوں کے نام پہ انہیں ہزاروں خطوط لکھے ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ رب العزت کا کرم فضل اس دعوت و تبلیغ کو علماء کرام کی سرپرستی حاصل رہی۔ حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود عالم دین، حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی رحمہ اللہ ان کے فرزند ارجمند خود عالم دین، حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ خود عالم دین، اور بڑے بڑے شیخ الحدیث۔ اگر پاکستان کے لیول کی بات کریں تو مولانا مفتی زین العابدین رحمہ اللہ جیسی شخصیت، وہ ان کے سربراہ، حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ، حضرت تھانوی حضرت مدنی رحمہ اللہ دونوں کے شاگرد تھے۔ اور یہ اس جیسا جبل العلم آدمی مولانا احسان دامت برکاتہم ہیں، حضرت جی مولانا زکریا رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز ہیں، اور حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ عالم نہیں ہے لیکن علماء کی سرپرستی میں اس شخص نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ ان لوگوں نے اس طرح دین کی دعوت کو پھیلایا۔ اب یہ دین کی دعوت صرف کلمہ، نماز، روزے کی بات کی حد تک، شروع میں ہمارے ملک کی ایجنسیز نے ان پر رابطہ رکھنا شروع کیا کہ کہیں حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہ ہو، کہیں کوئی بغاوت کا مسئلہ نہ ہو۔ کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں باقاعدہ تبلیغ کی شکل میں رائمنڈ مرکز کے اندر کارندے بھیجے گئے، بھئی ان کی باتوں کو سنو، یہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ آئے، ہفتہ 10 دن لگا کر چلے گئے، اور انہوں نے آگے کہا کہ جنرل صاحب تمہاری حکومت کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا یہ بندے آسمان سے اوپر کی باتیں کر رہے ہیں یا زمین کے نیچے کی باتیں کر رہے ہیں، مریں گے تو کیا ہوگا اور اوپر سے ہمارے لیے کیا آیا ہے، لہٰذا ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہمارے ہاں پاکستان میں واضح ہیں، تو بالکل کھلا ہے۔ بر صغیر میں ان لوگوں نے دین کی خدمت اتنی کی ہے کہ آج توحید کا نام باقی ہے تو ان میں ان کا بھی حصہ موجود ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا، رب نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی بات، اسے کہتے ہیں پہلا نمبر، جسے توحید کہتے ہیں، کلمے کی بات کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نماز ہے، اچھا پھر تعلیم و تعلم ہے، اکرام مسلم ہے، اچھا اسی طرح پھر اس طرح بات سمجھاتے یہ 4 5 6 چیزوں کی بات کو اکٹھا کر کے ان لوگوں نے ان معاملات کو سامنے رکھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے وقت لگایا ہے وہ اس معاملات کو جانتا ہے، اور جس نے وقت نہیں لگایا وہ اس کا مخالف ہے۔ حالیہ دور میں سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت پر پابندی لگی ہے۔ میں سعودی عرب کے ماحول کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں عربوں میں رہا ہوں، جاتا رہتا ہوں، آنے جانے کا ماحول میرا بہت اچھا ہے، میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے ان تک معلومات غلط پہنچی ہیں، ان تک باتیں ان کے بارے میں صحیح نہیں بتائی گئیں، جھوٹ بولے گئے ہیں، غلط کاری کی گئی ہے۔ میری معلومات میں بر صغیر ہمارا ملک پاکستان، ہندوستان کے کچھ شرپسند عناصر نے مختلف بندوں کے نام پہ انہیں ہزاروں خطوط لکھے ہیں، ہزاروں خطوط۔ ایک بندہ لکھ رہا ہے 100 آدمیوں کے مختلف ناموں سے، اور وہ سعودی ایمبیسی بھیج رہا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے ہاں یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اب ایک علاقے سے لاکھوں اور ہزاروں خطوط کسی ایمبیسی میں آ جائیں تو اگلا پریشان تو ہو جائے گا، کیا معاملہ ہے۔ وہ دیکھتے رہے، وہاں کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے، اور وہاں کوئی سیاسی علماء بھی نہیں ہے جو حکومتی لیول میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں مسئلہ بتائیں اور انہیں صحیح طریقے پر باور کرے۔ وہاں یہ معاملہ بھی نہیں ہے، وہاں مدرسوں کا سسٹم بھی نہیں ہے، خانقاہ کا سسٹم بھی نہیں ہے، بادشاہی نظام ہے۔ تو انہیں بیک جنبش قلم پابندی یاد کر دی۔ اچھا جی، پابندی لگ گئی۔ میں آج آپ کی وساطت سے 2-4 باتیں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، اور اس میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں بھی ہماری گفتگو جاتی ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اس جماعت پر پابندی لگانے کا فائدہ ہے جس کا کوئی جھنڈا، کوئی چندہ، کوئی ڈنڈے والا کام ہو؟ تبلیغی جماعت کا نہ کوئی جھنڈا ہے، نہ کوئی چندہ ہے، نہ کوئی ڈنڈا ہے، اس پر پابندی لگانے کا فائدہ کیا ہے؟
اچھا یہ جماعت کوئی جلسہ جلوس کوئی اس طرح کے معاملات میں آگے آئے تو پابندی کوئی بات بنتی ہے کہ یار یہ حکومت کی مخالفت میں چیز نہیں آئے گی؟ تبلیغی جماعت کا کون سا جلوس ہے، کون سا جلسہ ہے، کون سا روڈ بلاکنگ ہے، کون سا ہڑتال اور اسٹرائک کی ان کی کالیں ہیں؟ تو اس پر پابندی سے کیا فائدہ؟ نمبر 3، آپ کو اس بارے میں غلط بتایا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں چلہ لگائیں فرض ہے، 4 ماہ لگائے فرض ہے، سہ روزہ لگائیں جو نہ لگائے گناہ گار ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جماعت کی دعوت و تبلیغ میں یہ اصول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی جس نے ٹائم دے دیا اس کا بھی بھلا اور جس نے نہ دیا اس کا بھی بھلا، تو وہ تو دین سکھاتے پھر رہے ہیں۔ اچھا کوئی ان کی فنڈنگ نہیں ہے، کوئی ان کے معاملات ایسے نہیں ہیں، تو اس بارے میں غلط معلومات پہنچا کر یہ باتیں بتائی گئیں جی ایسے ہیں ایسے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس افسر نے پابندی کا آرڈر ایشو کیا ہے نا، اگر وہ 3 دن اس جماعت میں بیٹھ جاتا تو وہ سمجھتا کہ ہم سے زیادہ توحید بیان کرنے والے اور ہم سے زیادہ اللہ اللہ سمجھانے والے ہیں۔ بھائی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اصل تو علماء کی ہے کہ عالم دین کے پاس علم بھی ہے، پیغمبر کا وارث بھی ہے، اس کو ہر صورت حال میں دین اسلام کا تحفظ کرنا چاہیے اور دین اسلام اپنی ترتیب پہ سمجھائے۔ وہ مدرسے میں ہے مدرسے میں بیٹھ کے سمجھائے، خانقاہ میں ہے خانقاہ میں سمجھائے، مسجد کا امام ہے ممبر کا خطیب ہے وہ یہاں سمجھائے، یا اللہ نے اسے سیاسی طاقت دی ہے وہ اسمبلی ہال تک پہنچا ہے تو دین اسلام کی بات وہ وہاں بتائے، یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ کام علماء کی زیر نگرانی ہے، اور عوام میں کلمے کی بات، آخری 10 صورتیں یاد کر لیں، بھائی نیکی کی بات کر لیں، نماز کی پابندی کر لیں، حقوق دینے والے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ کوئی حکومت سعودیہ کو اس پہ پابندی لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ ہاں میں نے ایسے ایسے عرب علماء کو دیکھا ہے جن کا وقت لگا ہے یا جو رائیونڈ آئے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے کام کو انہوں نے دیکھا قریب سے سمجھا اور وہ بدل گئے۔ میری کئی تشکیلیں اپنی 4 ماہ کے دور میں عرب علماء کے ساتھ ہوئی ہیں۔ میں حیران ہوتا تھا جب ہم ان کی ترجمانی کے لیے ٹھہرتے تھے کہ جب وہ بیان میں ٹھہرتے ہم ترجمانی کر کے عوام کو سمجھاتے کہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں، تو بعض لوگ تو رونے لگ جاتے، ان کی تاندہ بن جاتا آنسوؤں کا، رونے میں ان کی ہچکی بن جاتی، وہ بات نہ کر سکتے۔ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم عرب ہیں، ہماری قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، لیکن یہ کام اللہ نے تم عجم علماء سے لیا۔ میں ایسے ایسے افراد کو جانتا ہوں۔ ایک شخص نے تو مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہونے کا تعارف کرایا، اور دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اس نے کہا جی اللہ پاک نے مجھے سعادت دی ہے، اور پتہ نہیں کوئی 75-80 سال کی اس کی لگ بھگ اس طرح عمر تھی، ایجڈ آدمی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے اور فلاں فلاں۔ آپ بتائیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کم درجے کے صحابی ہیں؟ شاید حدیث پاک کی کتاب کا شاید کوئی ایک صفحہ ایسا ہو جس پہ ان ابی ہریرہ عن رسول اللہ نہ ہو، ورنہ ہر صفحے پر ان ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے یوں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمارے نبی پاک نے یوں ارشاد فرمایا۔ ہر صفحے پہ حضرت ابو ہریرہ نظر آتا ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، مدینہ طیبہ میں۔ میں جب بھی جاتا ہوں باقی صحابہ کرام امہات المؤمنین کے لیے علیحدہ علیحدہ اصال، لیکن حضرت ابو ہریرہ کے لیے خاص اصال ثواب کے بندے کو تحفے کو لے کر جانا چاہیے۔ ہمارے محسن ہیں، ان نے ہم تک ہمارے پاک پیغمبر کی باتوں کو پہنچایا ہے، تو ان کی اولادیں بھی یہاں ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں جو وقت جس نے لگایا ہے، جس نے آ کر دیکھا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف کاندلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے، ان کی ملفوظات میں ہے کہ بھائی یہ دیکھ کر چلنے کا راستہ نہیں ہے، یہ چل کر دیکھنے کا راستہ ہے۔ تو چل کر دیکھنے میں مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت سعودیہ سے ہم اس بات کا مطالبہ رکھتے ہیں کہ جعلی خطوط کی بنیاد پہ بندہ ایکشن لے لے، اس سے بہتر ہے کہ 4 بندے اس جماعت میں تشکیل میں بھیج دیا جائے اور وہ سینئر لیول کے آفیسرز ہوں اور آ کر یہاں آفیشل طور پہ ذرا وزٹ کر لیں، خفیہ طور پہ آ جائیں، اگرچہ نہ بتا کر آئیں، ظاہری دورہ نہ ہو، بالکل ہڈن وزٹ ہو، اس کے ساتھ آ کر آپ اس کو چیک کر لیں، دیکھ لیں، معاملات سمجھ لیں، تو آپ کو بہت اچھی ترتیب پر تبلیغی جماعت کا مسئلہ سمجھ آئے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے الٹا مملکت کو نقصان ہوگا، پروپاگنڈا کی فضا بنے گی اور لوگوں کا اس کے خلاف اس طرح کا ایک جذبہ اور ایک جو ہے نا ولولہ بنے گا، تو وہ فائدہ مند نہیں رہتا، وہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جو 2 لفظ لکھے گئے پابندی کے، وہ پابندی اس وقت تک آپ برقرار رکھیں، آپ 4 دن آ کر لگا کے دیکھ لیں کہ معاملات ہے کیا۔ وہاں کے مولوی بیچارے جو وہاں کے خطبہ ہیں، ان حضرات کو پابند کیا جا رہا ہے کہ یہ خطبہ ہم لکھ کے دے رہے ہیں، اب پڑھیں۔ اب ظاہری بات ہے سرکاری مولوی ہوگا، وہ تنخواہ سرکار سے لے گا تو وہی پڑھے گا نا،
اس لیے تو کہتا ہوں پاکستانیوں تم اپنے سیاسی علماء کی قدر کرو، انہی کی وجہ سے آج منبر آزاد ہے، انہی کی وجہ سے آزاد ہے۔ خدا کی قسم یہ نہ ہوتے آج ہم بھی سرکاری خطبہ جو لکھا ہوا آپ کے سامنے پڑھ رہے ہوتے، آج یہیں ٹھیک ہے تو یہیں ٹھیک ہے، جی سب چلو خطبہ پڑھو، یہ اوٹ پٹانگ سنائے جا رہے ہوتے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں علماء کی طاقت عطا فرمائی ہے، صرف مدرسوں کی نہیں ہے، اسمبلی میں بیٹھ کے علماء نے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قادیانی 1909 میں مرا ہے، مرزا قادیانی 1901 میں اس نے دعوی نبوت جھوٹا کیا تھا۔ پہلے وہ مہدی ہونے کا، عیسیٰ ہونے کا، یہ دعوی نبوت 1901 میں کیا، 1909 میں مرا ہے۔ پورے 8-9 سال اس نے دعوی نبوت رکھا، اور پاکستان میں کافر اقلیت کب قرار آیا؟ حالانکہ پاکستان تو 1947 میں بن گیا تھا، حق تھا اسی دن کافر اقلیت قرار دے دیا جاتا کہ حضور کا دشمن ہے، لیکن 1974 میں کافر اقلیت قرار آیا۔ کب؟ جب 1970 کے یہاں کے الیکشن میں ڈی اے خان کی غیور عوام نے قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا۔ یہ اس وقت آیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کا کیا کام ہے، مولوی کیا کر رہا ہے، تو بھائی علماء وہاں پہنچے، انہوں نے قادیانیت کا منہ بند کیا۔ اگر یہ لوگ نہ جاتے وہاں پر جا کر حکمرانوں کو یہ بات نہ سمجھاتے، نہ بتاتے، تو آج قادیانی ہمارے سامنے دندناتے یہاں اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہوتے۔ آج قادیانیت کا تاندہ اور ٹکا ٹکر اگر بند تھی تو ان علماء کی وجہ سے ہوئے، اور جن جن حضرات نے ان کا تعاون کیا وہ سارے شاید آج ان میں اکثر قبروں میں موجود ہوں، لیکن ان کو اس کا ثواب انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ تو سعودیہ نے جو پابندی دعوت تبلیغ پہ لگائی، اس کی وجہ بنیاد یہی ہے کہ وہاں علماء کے پاس سیاسی قوت نہیں ہے۔ تو میں نے چند باتیں جو آپ کو کی ہیں اس وساطت سے کہ ہماری یہ بات مملکت سعودیہ تک جائے، آپ پابندی لگانا ہے تو بعد میں، لیکن ایک چلے کی تشکیل آپ کے لوگ بھی ذرا کرا لیں، آ کر دیکھ لیں، اگر آپ کو قرآن اور حدیث کے خلاف، شریعت اور دین اور اسلام اور مذہب اور ایمان کے خلاف بات نظر آئے تو آپ پہلے پابندی لگا لینا، اس سے کون سا مسئلہ ہے؟ بھائی کفار کے ممالک میں اس جماعت پر پابندی نہ ہو، اور جو خود کو مسلمان ہونے کی بات کرے اور اسلامی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہونے کی بات کرے، اور خود کو خادم الحرمین الشریفین ہونے کی بات کریں، تو انہیں بھی چاہیے کہ اس معاملات کو واضح طور پہ پرکھ لیا جائے اور اس معاملے کو دیکھ لیا جائے۔ میں حیران ہوں، وہاں پر سینما کی آج کل اجازتیں مل رہی ہیں، وہاں پر باقی انٹرٹینمنٹ کی اجازتیں مل رہی ہیں، ریاض میں پتہ نہیں کس کس موسیقار کو بلایا جا رہا ہے، لیکن پابندی ہے تو دعوت و تبلیغ پہ پابندی ہے۔ میرے خیال میں غلط فہمیوں کی بنیادیں ہیں، اس کو چیک کر لیا جائے، حکومتی لیول پہ چیک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی پوچھنا اور اس طرح کے معاملات دیکھنا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو بڑی آسانی سے دیکھ لیا جائے۔ اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، ہمارے ائمہ حرمین میں باقی اماموں کو چھوڑ کے 2 اماموں کو میں ذکر کرتا ہوں، ایک شیخ سعود الشریم حافظہ اللہ اور ایک ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہم، یہ دونوں دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہیں، اور ان نے انڈیا میں آ کے دارالعلوم دیوبند کا وزٹ کیا، ان علماء سے ملے ہیں، احادیث کی کتب کو دیکھا اور ان کی قوت حافظہ کو دیکھا، تو آپ حیران ہو جاؤ، وہاں تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے کہ واہ آپ لوگ تو واقعی سنت رسول سر پہ باندھے ہوئے ہیں، احادیث کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں، قرآن سنت دین کی تبلیغ، اور 2-3 صدی سے یہ آپ کا فی سبیل اللہ بغیر کسی حکومتی امداد کے آپ کا کام جاری ہے۔ تو انہوں نے تعاون، انہی سے پوچھ لیا جائے کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء کی زیر نگرانی دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہ کیسے ہے؟ تو وہ ائمہ بتا دیں گے، آپ ان کو لکھ کے خطبہ دیں گے، جی پڑھو، آپ کو سرکاری آرڈر ہے، آپ پوچھ بھی لیتے نا، آپ معاملات کو سامنے بھی رکھ لیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا